الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت عظیم ترین چیز ہے۔ جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے وہ انسان بڑا بابرکت انسان ہے۔ اس کی زندگی میں، اس کے اوقات کے اندر اور اس کے معاملات کے اندر بہت زیادہ برکتیں آ جاتی ہیں۔ صبح شام کے اذکار انہی اذکار میں سے ہیں کہ جس کی مواظبت اور جس کی پابندی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر اس کو اپنی زندگی میں چین اور سکون چاہیے تو وہ انسان صبح شام کے اذکار اور سونے سے پہلے جو اذکار ہیں اس کی پابندی کرے۔ ویسے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کی مدح بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو امام ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے اندر انسان کو شامل ہونا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے اندر، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ صبح شام کے اذکار، سونے سے پہلے کے اذکار اور جو گھر میں داخل ہونے کے، کھانے پینے کے جتنے بھی اذکار جو وارد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، اگر وہ انسان اس کے پر عمل کر لے گا تو وہ اس آیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جہاں پر جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اس کو وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر وہ داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت ہی غنیمت ہے اس بندے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ اذکار پڑھتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں سے جب تک نہیں ہوگا جب تک وہ لیٹے بیٹھے اٹھے سب حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر وضو بھی نہیں ہے تب بھی وہ انسان ذکر کر سکتا ہے، اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہے، کیونکہ بہت ساری عورتیں شاید یہ سمجھتی ہیں، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ حیض کی حالت میں تو وہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ شاید اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کر سکتی ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھ سکتی ہیں، سونے کے جو اذکار وارد ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، بلکہ بعض اہل علم تو فرماتے ہیں قرآن مجید بھی اگر وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم حائضہ عورت کو منع کر سکیں، اور جو دلیل وارد ہے وہ بھی ضعیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو صبح شام کے اذکار یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس کی پابندی بہت اہم ترین ہے، بلکہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اتنے ہی اہم ہیں جیسا کہ کھانے سے بھی زیادہ اہم ہے، کھانے سے بھی زیادہ اہم ترین ہے۔ انسان کو کھانا نہ ملے، ایک وقت کا یا دو وقت کا کھانا نہ ملے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صبح کے اذکار چھوڑ دیے یا شام کے اذکار چھوڑ دیے تو اس کو اگر جو نقصان پہنچنا ہوگا تو وہ پہنچ جائے گا۔ حاسدوں کا حسد اگر اس کا نقصان پہنچے گا تو وہ پہنچ سکتا ہے، اگر نظر بد لگانے والا نظر بد لگائے تو وہ اس کا نقصان پہنچ جائے گا۔ اگر جادوگر کوئی جادو کرنا چاہے تو اس کو جادو اس وقت پہنچ جائے گا، اس کا نقصان اس کو پہنچ جائے گا۔
تو اس لیے صبح شام کے اذکار یہ کھانے پینے سے زیادہ اہم ترین ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ اتنی اہم ترین ہے یہ صبح شام کے اذکار کہ اہل علم فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان زرہ پہنتا ہے، وہ ایک لوہے کی ایک جیکٹ ہوتی ہے جسے ہم آج کل بلیڈ پروف جیکٹ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درع پہنا کرتے تھے جہاد کے اندر، قتال کے اندر وہ درع پہنا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی قمیص ہے جو لوہے کی قمیص ہے جو انسان اپنے بچاؤ کے لیے پہنتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار کی مثال ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس نے درع یا زرہ پہن لی ہے، اور اس کی جتنی موٹائی ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان محفوظ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح 2 درعیں، کبھی جنگ احد کے اندر آپ نے 2 درعیں پہنی تھیں، سبحان اللہ۔ اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ انسان اخذ الاسباب کے اندر ہے کہ انسان اسباب اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے اس کو انسان ضرور اپنی زندگی میں اپنائے، اور جتنی زیادہ حضور قلب کے ساتھ وہ پڑھے گا اور اپنا حاضر دماغی کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے پڑھے گا، اتنی ہی زیادہ ان اذکار کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس نے شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا ہے اذکار الصباح والمساء کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس طرح ہے اس کی مثال، گویا کہ یاجوج اور ماجوج کا جو دیوار ہے اس سے بھی زیادہ قوت والی ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہاں، لیکن شرط یہی ہے لمن قالها بحضور القلب، ہاں دل کے حاضر ہونے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی دل حاضر ہو، اس کے معانی پر، اس کے مقاصد پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے گا، تب اس کی تاثیر رہے گی۔ اگر اس طرح اس نے پڑھ لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا معنی اور مقاصد کا پتہ نہیں ہے، اور اس کا دل غافل ہے، وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا صبح شام کے جو اذکار ہے اس کا وقت کیا ہے، کب پڑھنے چاہیے انسان کو؟ دیکھیں اس کے اندر اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو صحیح ترین قول ہے وہ ہے کہ صبح صادق کے بعد، یعنی جس وقت اذان فجر ہوتی ہے اس وقت سے لے کر اور طلوع شمس یعنی سورج طلوع ہونے تک، یہ سب سے اہم ترین وقت ہے۔ چاہے وہ اذان کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے یا نماز کے بعد پڑھنا چاہے نماز کے بعد پڑھ لے، سورج نکلنے سے پہلے وہ انسان یہ صبح کے اذکار پڑھ لے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ طلوع شمس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اور ظہر سے پہلے وہ ان اذکار کو پڑھ لے۔ لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہری جو احادیث ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر انسان نے وہ دن کے اندر یعنی سورج نکلنے کے بعد پڑھے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی تاثیر وہ کم ہو جائے گی، لیکن اس کو برکت انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اذکار کی وجہ سے اس کو برکت نصیب ہو جائے گی، لیکن اس کی جو تاثیر ہے، جو قوت ہے، جو عظیم فائدہ ہے، شاید اس کو وہ حاصل نہ ہو سکے جو اس وقت پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح عصر کا جو وقت کیا ہے، بعض اہل علم ظہر کے بعد بھی اس کو شامل کرتے ہیں، لیکن عصر کے بعد زیادہ تر جو جمہور اہل علم ہیں وہ اسی طرف گئے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد شام کے اذکار پڑھ لینے چاہیے، عصر کی نماز بعد شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد غروب ہونے سے پہلے اس کو وہ ادا کر لے۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، جمہور اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکا، کسی وجہ سے مشغول ہو گیا یا بھول گیا یا بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو پھر یا سونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو پھر وہ رات کے مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء تک، اور آخر ثلث اللیل یا نصف اللیل، بعض اہل علم نصف اللیل تک بھی کہتے ہیں اور بعض اہل علم ثلث اللیل تک بھی کہتے ہیں، یعنی آدھی رات یا 3/4 پہر، وہاں تک انسان یہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کو انسان کو کم نصیب ہوگا، لیکن پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان پڑھ لے، اگرچہ وقت پر نہیں پڑھ سکا لیکن اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس لیے یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں بڑے اہم ترین ہیں، اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، خصوصی طور پر جو لوگ
جادو سے متاثر ہیں یا نظر بد سے متاثر ہیں، ان کو تو خصوصی طور پر اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام شر اور تمام نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔